يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه ابن माजा। ये हदीस गुज़श्ता दर्स में इसके कुछ हिस्से आपके सामने मैंने रखे। एक हिस्सा इसका रहता था हदीस का मफ़हूम और माना यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें अगर मुसलमानों के अंदर हों तो इनके दिलों में खियानत की तरफ मैलान नहीं होगा, इनके दिलों में खियानत पैदा नहीं।
اور ان کی آپس میں ایک دوسرے سے دل جڑے ہوئے ہوں گے، دل ایک دوسرے سے کٹیں گے نہیں، اور دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی پیدا نہ ہوگی۔ وہ 3 باتیں تھیں: اخلاص العمل للہ، ہر نیک عمل اخلاص نیت سے کیا جائے اور اس میں مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول، ومناصحۃ اولی الامر، اور جو مسلمانوں کے اصحاب امر ہوں، ذمہ دار ہوں، اجتماعی نظم اور اجتماعی نظام چلانے والے ہوں، ان کی خیر خواہ، اور ایک دوسری روایت میں ان کی اطاعت، ان کی فرمان برداری اور بات مان، اور تیسری بات تھی وَلُزُومُ جماعت المسلمین، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہنا، لگے رہنا، مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ۔ اور اس میں ایک وجہ بھی بتائی گئی تھی حدیث کے اندر کہ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اس لیے کہ مسلمانوں کی دعوت یا مسلمانوں کی دعائیں ان تمام لوگوں کے ارد گرد ہوں گی، گویا کہ ہر مومن اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی دعاؤں کے قلعے میں ہوگا، دعاؤں کے حصار میں ہوگا، دعاؤں میں گھرا ہوا ہوگا۔ تو دعاؤں میں گھرنے کا معنی ہے کہ یہ دعائیں ان کی حفاظت کریں گی، ہر مسلمان کی ہر دعا میں ہر مسلمان کا حصہ۔ اس میں جو حصہ رہتا تھا جماعت المسلمین یا الجماع یا جماع، مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امیر کی اطاعت، یہ معاملہ ذرا نازک ہے، اور یہ صرف ایک درس میں شاید بیان بھی نہ ہو، اس کے کئی پہلو ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے اور ایک ہی درس میں فیصلہ نہ کیا جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بات کو بالکل واضح کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم مدعا کیا ہے۔ اس حدیث کے ہم معنی اور بھی احادیث ہے، میں ذرا ان کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اتنی مشکل بات تو نہیں ہے، لیکن ساری احادیث نظر میں نہ ہو تو پھر آدمی شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے چند احادیث یہاں پہ جمع کی ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 5 باتوں کا ذکر ہے، لیکن وہ میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے، وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ ان 5 باتوں کا ذکر کر لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کے بارے میں بتایا، جس میں زکوٰۃ، نماز اور صدقہ وغیرہ ہے، اور پھر فرمایا آمرکم بخمس، میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ امرنی بہن، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا تو میں نے آپ کو حکم دیا۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ السمع، بالکل گوش گزار، کان لگا کے سنو بات، یہ نہ کہ بیٹے ایک جگہ پہ ہے اور ذہن نہ کسی دوسرے، نہیں، جہاں پہ حاضر ہیں جسمانی طور پر تو دماغی اور قلبی طور پر بھی حاضر، والطاعہ، اور بات کو مانو، والجہاد، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد، 3 باتیں ہو گئی، والہجرہ،
اور دین اور ملک میں کسی ایک کو لینا پڑے اور دوسرے کو چھوڑنا پڑے تو دین کو مت چھوڑو، وطن کو چھوڑو، لیکن دین کو نہ جانے دو ہاتھ سے۔ والجماع، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو، جماعت کے ساتھ رہو، اجتماعیت کے ساتھ رہو۔ فإن من فارق الجماعت، جماعت کی اہمیت زیادہ ہے۔ دیکھیں 5 باتیں بتائی لیکن زیادہ اہمیت جماعت کی بتائی۔ فإن من فارق الجماعت قید شبر، اس لیے کہ جو شخص جماعت سے یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت سے، اس اجتماعیت سے مراد کیا چیز ہے، وہ ان احادیث کے صرف ترجمے سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ہے کیا چیز۔ جو بھی مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہوا، قید شبر، ایک بالش کے اندازے یہ الویش، فقد خلع ربقۃ الاسلام عن عنقہ، اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے پھینک۔ جس طرح کئی چیزیں ایک رسی میں بندھی ہوتی ہیں، ایک مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ ایسی مثال دے رہے کہ مثال کے طور پر ایک ریل گاڑی کے ڈبے جو ہے وہ انجن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو جو ڈبہ انجن کے ساتھ اور دوسرے ڈبوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کی مثال اجتماعیت کی ہے۔ اور جو ڈبہ راستے چلتے، گاڑی چلتے ہوئے جو ڈبہ وہ دوسرے ڈبے اور انجن سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ایسی مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ فقد خلع ربقۃ الاسلام عن عنقہ، اس نے اسلام کی رسی اپنے گردن سے اتار دی، نکل گیا، اسلام سے نکل گیا، مسلمان نہ رہا۔ الا ان یرجع، تو پھر اس کے مسلمان بننے کے لیے پھر کیا شرط ہوگی، کیا طریقہ ہوگا اسلام میں واپس آنے کا؟ الا ان یرجع، پھر اسی رسے میں واپس آ جائے، وہی رسہ پھر اپنے گلے میں ڈال دے۔ اور پھر فرمایا ومن دعا بدعوى الجاہلیت، اور جس نے جاہلیت کی پکار پکاری، تو جاہلیت چغے شروع کری، تو جاہلیت خبریں شروع کری، فَإِنَّهُ مِن جُثَا جہنم، یہ اوندھا منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، نسکور و بدوزخ کی وجہ سے بولے کی۔ جاہلیت کی باتوں سے مراد کیا ہے؟ اس خاص سیاق میں جماعت کے نکل کر وہ جاہلیت کی پکاریں پکارنے لگا۔ امام ابن تیمیہ نے بڑی زبردست بات کی رحمہ اللہ، ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں اور ایک ہے ان کا مجموعہ فتاوی، تو ان میں اس فتاوی میں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی بات یہاں پہ کیسے آ گئی؟ تو وہ فرماتے ہیں اصل میں جاہلیت والے قبیلوں کی بنیاد پر لڑائیاں تو لڑتے تھے، کسی مقصد کے لیے تو لڑائی نہیں لڑتے تھے، کسی بلند مقصد کے لیے، اور نہ وہ آپس میں ایک نظم کے تابع ہوتے تھے، بس ایک سردار کی سرداری چلتی تھی، تو ایک قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اس کی بات مانتے تھے، اور دوسرے قبیلے کا کوئی دوسرا سردار ہوتا تھا، وہ قبیلہ ان کی بات مانتا تھا، ان کے ہاں کوئی اجتماعیت نہ ہوتی تھی۔ اجتماعیت میں تو کسی اہلیت کی بنیاد پر کسی مقصد کے، کسی اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے لیے ایک اجتماعیت ہوتی ہے، پھر اس کا ایک امیر ہوتا ہے، وہاں پہ تو قبائلی لڑائیاں ہوتی، چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہوتے تھے، وہ بھی آپس میں لڑتے تھے، اور بڑے بڑے بھی لڑتے تھے مفادات کے لیے۔ کسی نے پوچھا فقال رجل یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی زبردست بات ہوئی کہ ایک آدمی جماعت کو ایک بالش چھوڑ کر اسلام سے نکل جاتا ہے اور جاہلیت میں چلا جاتا ہے، تو وہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں رہتا۔
ان یا رسول اللہ وان صلی وصام، اے اللہ کے رسول اگر وہ روزے بھی رکھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے تب بھی مسلمان نہیں رہتا۔ قال وان صلی وصام، اگرچہ روزے بھی رکھتا ہو نمازیں بھی پڑھتا ہو۔ ایک دوسری، یہ تو ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، ایک اور روایت میں ہے وزعم انہ مسلم، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی پکارتا رہا ہے تب بھی وہ جاہلیت کے زمرے میں کیا گیا ہے، جاہلیت، اسلام سے نکل جاہلیت میں آ۔ ایک یہ ہے کہ جماعت، الجماعت کے ساتھ چمٹے رہنا اسلام، اور الجماعت سے نکل جانا کفر، اسلام سے نکل جانا۔ ایک دوسری حدیث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى من امیرہ شیئا، جس نے اپنے امیر کی زندگی میں ایسی چیز دیکھی یکرہہ، جو اس کو بری لگی، اچھا یہ ہمارا امیر ہے اور اس کی زندگی میں ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسے ایسے کام بھی کرتا ہے، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، تو اس کے باوجود وہ صبر کر۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ، الجماع سے نہ نکلے، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ، صبر اس لیے کرے کہ اگر وہ اس کے باوجود جماعت سے نکل گیا، الجماعت سے، اجتماعیت کو چھوڑ کر ایک الگ راستہ اس نے اختیار کیا، فَمَاتَ، اور اس حالت میں وہ مر گیا، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی۔ یہ ہر جگہ پہ یہ جاہلیت کی بات آتی ہے کہ نکلا تو جاہلیت کی موت مرا، نکلا تو اس کا نکلنا وہ جاہلیت میں چلا گیا، اس لیے کہ جاہلیت میں اسی طرح فوضویت ہوتی ہے، اسی طرح افراتفری ہوتی ہے، نظم اور اجتماعیت نہیں ہوتی۔ تیسری ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، تیسری حدیث حضرت عرفجہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یخطب، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے وقت میں نے ان کو سنا، یخطب الناس، لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون بعدی حنات و حنات، میرے بعد فتنے، مصیبتیں اور فساد اور افراتفری پھیلے گی، فمن رأیتموہ فارق الجماع، بس جس شخص کو بھی تم دیکھو کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے نکل گیا، الگ ہوا، او یرید ان یفرق امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس نے کوئی پلاننگ بنائی، کوئی منصوبہ بنایا، اس کا ارادہ یہ تھا، وہ چاہتا یہ تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں دراڑ پیدا کر دے، مسلمانوں کی اجتماعیت میں دراڑ پیدا کر، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کائنا من کانا، چاہے وہ جس بھی مقام پر ہو، چاہے وہ جتنی بھی بڑی شخصیت ہو، تو فقتلوہ، تو اس کو قتل کرو، فإن ید اللہ علی الجماع، اس لیے کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے، فإن الشیطان مع من فارق الجماع، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کر، مسلمانوں کی اجتماعیت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یرکضو، اور پھر شیطان اس کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ رقص کا معنی یہ ہے، اس طرح پرانے زمانے میں لوگ گھوڑوں پر سواریاں کرتے تھے تو رقص کا معنی یہ ہے کہ وہ پیڑ لگاتے، ایڑی، جسے کہتے ہیں نا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، یہ دونوں پاؤں اس کے پیڑ پر مارتے تھے تاکہ وہ گھوڑی یا گھوڑا جو ہے وہ تیز چلے۔ تو جب آدمی الگ ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر سوار ہو کر اس کو مہمیز دیتا ہے، اس کو کہتا ہے اور بھی تیز چلو، اور بھی اپنی حرکت کو تیز کر دو، اور بھی لوگ تمہارے ساتھ مل جائیں، تم اور بھی دور چلے جاؤ الجماعت سے۔ یہ سنن نسائی کی ہے روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو سنن مسند احمد کی روایت ہے لیکن مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اعلیٰ شرط مسلم۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے من فارق الجماع،
جو جماعت سے، الجماعت یا اجتماعیت، جماعت کا لفظ اس سے نکل گیا، وخرج من الطاعت، اور امیر کی اطاعت سے بھی نکل گیا، کہتے نہیں مانتا، فمات فمیتتہ جاہلیت، اس حالت میں مرا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، ومن خرج علی امتی بسیفہ، اور جس نے اس سے بھی آگے بڑھ کر تلوار اٹھا لی اور میری امت کے مقابلے میں تلوار لے کر یعنی اسلحہ لے کر اٹھا، یضرب برہا وفاجرہا، اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نیک ہے یا یہ برا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، نیک کو بھی قتل کرتا ہے اور برے کو بھی قتل کرتا ہے، لا یماشی مؤمنا لایمانہ، ایمان کی وجہ سے مومن کے ساتھ دو قدم نہیں چل سکتا، ولا یفی لذی عہد بعہدہ، اور اگر کسی سے اس نے کوئی ایگریمنٹ اور کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ معاہدہ کیا ہو تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، فلیس من امتی، تو یہ میری امت کا فرد نہیں، کوئی اور ہوگا، ومن قتل تحت رایۃ عمیۃ، اور جس نے اندھے جھنڈے کے تحت جنگ لڑی، اندھا جھنڈا، مقاصد کیا ہے، کردار کیا ہے، نسب العین کیا ہے، نہیں معلوم، بس ایک جھنڈا، ایک نام ہے، اور اس جھنڈے کے کو لے کر کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور میں بھی ساتھ، مجھے ان کا نعرہ پسند ہے، مجھے وہ لوگوں کی شکلیں پسند ہیں، اور لڑتا ہے ان سے کے ساتھ، یغضب للعصبیہ، اور پھر اس گروہ کے لیے، جو اس گروہ کے تحت جو لڑتا ہے، اگر اس گروہ کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو غصے میں آ جاتا ہے، اچھا میرے گروہ کے بارے میں، میری پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہو، یقاتل العصبیہ، اپنی گروہ کے لیے، اپنی ایک جو اس کا الگ ایک فرقہ ہو، اس فرقے اور اس گروہ کے لیے وہ جنگ بھی کرتا ہے، لڑائی بھی لڑتا ہے، مارتا بھی ہے، فقتلتہ جاہلیت، تو اس کی جنگ جاہلیت کی جنگ ہے، اسلام کی جنگ نہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور علی شرط مسلم۔ اسی عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرماتے تھے، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، جو شخص ایسی حالت میں تمہارے پاس آئے کہ تم سارے مسلمان ایک آدمی کی امارت اور اس کی قیادت پر متفق ہو، یا تمہاری اکثریت ایک آدمی کی قیادت و امارت پر متفق ہو، علی رجل واحد، اور اس شخص کا مطلب کیا تھا، یرید ان یشق عصاکم، وہ تمہاری اجتماعیت کو توڑنا چاہتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، او یفرق جماعتکم، اور تمہاری اجتماعیت میں دراڑیں پیدا کرتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے، فقتلوہ، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کی بات مانو، اس کا علاج یہ کہ اس کو قتل کرو، یہ مسلم کی روایت ہے، اور یہی روایت امام طبرانی کی معجم کبیر میں بھی ہے، اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے کہ کائنا من کان، چاہے وہ جتنی بھی بڑی صلاحیتوں کا مالک ہو، جتنے بھی بڑا مقام ہو اس کا، لیکن اجتماعیت میں دراڑیں پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو قتل کر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف میں، وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انا کننا بشر، ہم تو بڑی بری حالت میں تھے، بڑی بری حالت میں، جاہلیت میں کیا حالت ہے، جاہلیت بری حالت، فجاء اللہ بخیر، اب آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا خیر اور بہت بڑا فائدہ عطا فرمایا، روشنی میں آ گئے، علم میں آ گئے، اخوت، محبت، عقیدہ، اخلاق، کردار سب سنور گئے، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌ، اس خیر کے بعد شر بھی آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ اس خیر کے بعد شر غالب ہو جائے، قال نعم، نبی نے فرمایا ہاں، ایک وقت آئے گا پھر یہ خیر مغلوب ہو جائے گا اور اس پہ شر غالب آئے گا۔ قلت هل وراء ذلك الشر خیر،
میں نے پھر سوال کیا اے اللہ کے رسول اس شر کے بعد جو اس خیر کے بعد غالب آئے گا اس شر کے بعد بھی خیر ہوگا؟ قال نعم، نبی نے فرمایا ہاں، اس شر کے بعد پھر بھی خیر کا ایک دور آئے گا۔ فقلت هل وراء ذلك الخير شر، میں نے کہا جو شر کے بعد پھر خیر آئے گا اس خیر کے بعد پھر دوبارہ پھر شر آئے گا؟ قال نعم، نبی نے فرمایا ہاں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ خیر و شر کی لڑائی جاری رہے گی قیامت تک۔ خیر کبھی خیر غالب ہوگا کبھی شر غالب ہوگا، خیر کے بعد پھر شر، شر کے بعد پھر خیر، اور یہ شر اور خیر کا مقابلہ ہوگا۔ تو نبی نے فرمایا ہاں نعم، اس کے بعد پھر بھی شر آئے۔ تو کیفا، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہوگا پھر، کیسے ہوگا؟ قال یکون بعدی ائمۃ، میرے بعد ایسے امام ہوں گے، ایسے قائد اور لیڈر ہوں گے، لا یہتدون بہدایا، جو میری ہدایت کو ہدایت سمجھ کر نہیں اپناتے ہوں گے، کسی اور کی رہنمائی میں چلتے ہوں گے، کسی اور سے ہدایات لیتے ہوں گے، میری سنت سے اور میرے دین سے ہدایات نہیں لیتے ہوں گے۔ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، اور میری سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے، میرے طریقے کو نہیں اپناتے ہوں گے، کسی اور کے طریقوں کو اپناتے ہوں گے، کسی اور کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور ایسے فتنوں میں اور ایسی حالت میں، ایسے شر کی حالت میں ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی قیادت کے منصب پر ایسے لوگ نظر آئیں گے، اوپر کچھ لوگ نظر آئیں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین، کہ ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں۔ اس طرح شیطان کا دل ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے دلوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔ فی جثمان انس، لیکن وہ ان کے جسم اور ان کے بدن تو انسانوں کے ہوں، دل شیطانوں کے اور جسم انسانوں کے۔ قال قلت کیف اصنع یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول ایسی حالت ہوگی تو میں کروں گا کیا، میرے لیے حل کیا ہوگا؟ ان ادرکت ذالک، اگر ایسے موقع پر میں بھی موجود ہوں، میری زندگی میں ایسا موقع آ جائے تو میں کیا کروں؟ قال، نبی نے فرمایا تسمع وتطیع الامیر، پھر بھی امیر کی بات مانو گے اور اطاعت کرو، پھر بھی امیر کی بات مانو گے اور سنو۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگرچہ بغیر کسی وجہ کے تمہارے پیٹھ پر وہ کوڑے برسائے، تمہیں مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، اور تمہارے مال کو بھی ضبط کر لے، پھر بھی فَاسْمَعْ، بات کو سنو، وَأَطِیعْ، اور بات کو مانو، لیکن افتراق مت کرو، امت کی اجتماعیت کو توڑو مت۔ یہ ہے مسلم کی روایت۔ اس میں ایک اضافہ ہے دوسری احادیث میں، اس میں نماز کا ذکر ہے، اور نماز کا ذکر دو طرح۔ اس وقت تک تم اطاعت اور سمع، بات ماننے اور بات سننے سے منہ مت موڑو جب تک وہ لا ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھیں، اور ایک روایت ہے لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز تم میں قائم رکھے۔ ایک تیسری روایت ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان۔ تین استثناءات ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا نہ نکلو ان کے خلاف، اطاعت اور سمع، بات مانو اور بات سنو جب تک وہ نماز پڑھیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا جب تک وہ نماز پڑھائیں۔ تیسری حدیث میں فرمایا لا الا ان تروا کفرا بواحا، کہ تم ان سے ایسا کفر دیکھو، بواحا جو بالکل کھلا ہوا کفر ہو، جس میں اختلاف یا تعویل یا شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور عندکم من اللہ فیہ برہان، صرف ایک دوسرے کو مطمئن یا چپ کرنے کے لیے نہیں، عندکم من اللہ فیہ برہان،
کہ اللہ کے سامنے تم قیامت کے دن کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تم سے پوچھے کہ واقعی اس میں یہ کفر تھا کہ تم اس کے خلاف اٹھے تھے، تو تم اللہ کے سامنے دلیل پیش کرو کہ ہاں، ایک دوسرے کے مطمئن کرنے کے لیے صرف نہیں، تم اللہ کے سامنے اس بات کی دلیل بتا دو، دلیل پیش کر سکو کہ اللہ میں جب جماعت سے نکلا، اجتماعیت کو میں نے توڑا اور میں اٹھا ان کے خلاف، تو میرے پاس یہ کلی دلیل تھی اور وہ کفر تھا، اور کفر بواح۔ دیکھیں نا، صرف کفر نہیں فرمایا، الا ان تروا کفر۔ کفر تو میرے خیال میں ہمارے زمانے میں آپ کو پتہ ہے، ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا طالب علمی کے زمانے میں، وہ بات پتہ نہیں مجھے، میں نے کہاں دیکھی، پھر بعد میں نہیں دیکھی، کسی کافر کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو مولانا نے ہنس کر جواب دیا ہاں ہوتی ہے۔ لوگ ہنس، کافر کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو مولانا نے کہا یہ تو سارے فرقے والے ایک دوسرے کو تو کافر کہتے ہیں نا، دیوبندی بریلیوں کو کافر کہتے ہیں تو بریلیوں، اور بریلی دیوبندی کو کافر کہتے ہیں، مقلد اور غیر مقلد بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو وہی مسجد کا امام یا دیوبندی ہوگا یا بریلی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا، تو ظاہر لوگ جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہوتی ہے نا ان کے پیچھے نماز۔ تو آج کل تو ایسی بات ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے بس نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح عوام لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اس طرح مولوی لوگ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ فتویٰ، یہ تو لوگوں کے فتوے ہیں، گالی ہے اس میں، یہ نہیں ہے۔ علم کفراً بواحاً، ایسا کفر دیکھو جو کھلا کفر ہو، اور عندکم من اللہ فیہ برہان، اللہ کے سامنے تمہارے پاس اس بات کی کھلی دلیل ہو کہ واقعی کافر تھا، یا تمہارے گروہ میں نہیں تھا اس لیے تم نے اس کو کافر ٹھہرایا۔ ایک یہ حدیث مسلم کی روایت، اسی میں ایک جملہ بھی ہے، حضرت حذیفہ والی روایت، ایک جملہ اور بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا، تلزم جماعت المسلمین و امام، مسلمانوں کی اجتماعیت اور امام کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ تو فقلت، پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ فإن لم تكن لهم جماعت ولا امام، اگر مسلمانوں کی جماعت بھی نہ ہو اور مسلمانوں کا امام بھی نہ ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ہو، سارے لوگ گروہوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے، کوئی اجتماعی نظام نہ ہو مسلمانوں کا، اور نہ مسلمانوں کا کوئی امام، تو پھر کیا کروں؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو؟ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، پھر یہ گروہ ہیں، یہ فرقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جماعت نہیں ہے۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، پھر فرقوں سے الگ ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَن تَعُضَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ، اور بھاگو، جنگلوں میں بھاگو، اگرچہ تم اپنے دانتوں سے کسی درخت کے تنے کو، اس کو کھا جاؤ، اس پہ چک لگاؤ، کسی درخت کے تنے پر اپنے دانتوں سے چک لگاؤ، اس کا مطلب ہے تمہیں کھانا بھی نہ ملے، کچھ بھوکا مر جاؤ، لیکن فرقوں میں مت جاؤ۔ اور پھر فرمایا حتیٰ یدرکک الموت، مرتے دم تک وہیں پہ رہو، وانت علی ذالک، اور اسی حالت کو برقرار رکھو۔ اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وَإِن لَمْ تَرَ خَلِيفَةً، اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ ہو، اجتماعیت بھی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ بھی نہ ہو، فَاهْرَبْ، پھر بھاگو۔ یہ بھاگو کا لفظ کسی حدیث میں ہے، فَاهْرَبْ، تختہ، پھر بھاگو۔ یہ ایک روایت ہے، یہ بھی مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں۔ ایک اور حدیث میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبداللہ ابن مسعود کی بھی روایت ہے اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے،
جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کرنے لگے کہ لوگوں مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 وجہوں کے بغیر کسی کو قتل کرنا حرام ٹھہرایا ہے، اور ان 3 وجوہات میں میں نے ایک کا بھی ارتکاب نہیں کیا، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اسی حدیث میں بھی وہی ہے، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں، حرام ہے، یشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، بس مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بس یہ 2 گواہی جو آدمی بھی دے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور اس کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں، الا باحدى ثلاث، ہاں 3 باتوں میں سے ایک بات ہو تو پھر اس کا قتل جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، اس لیے نہیں کہ ہر ایک آدمی کے لیے جائز ہے، اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، عدالت ہے، گواہی ہے، فیصلہ ہے، اس کو صفائی کا موقع دینا ہے، طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ النفس بالنفس، کسی نے ناحق قتل کیا ہو تو قصاص کے طریقے پر اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا طریقہ۔ والثیب الزانی، اور جو آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، اور اس پہ زنا ثابت ہو جائے یا اعتراف کی وجہ سے اور یا 4 گواہوں کی وجہ سے۔ والمارق من الدین التارک الجماع، اور وہ جو دین سے نکل جائے، تو دین سے نکل جائے گا کیا معنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التارک الجماع، جو جماعت کو چھوڑ دے، جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو چھوڑ دے تو اس کا قتل جائز۔ التارک الجماع بخاری اور مسلم کے الفاظ میں ہے، ابو داود کا لفظ ہے والمارق من الدین، جو دین سے نکل جائے، وہ کفر و کفر بعد اسلام ہی، اور اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے، یعنی گویا کہ الجماعت کو چھوڑنا کفر اختیار کرنا، اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنا ہے۔ یہ احادیث ہے۔ اس طرح کی کچھ اور احادیث بھی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کے بارے میں فرمایا۔ مولانا صاحب، ان حدیثوں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال انشاءاللہ وہ تب ہوگا، سوال کے لیے میں وقت دوں گا، لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ ذرا لمبا ہے، اس کے پورے تمام جو اینگل، تمام جو گوشے ہیں میں بیان کر لوں، اس کے بعد جو سوال آئیں گے اس پر حل کریں گے انشاءاللہ۔ اطاعت امیر کی، اس لیے کہ اس حدیث میں اطاعت امیر کی بات بھی ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ پیغمبر کی اطاعت کریں۔ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ پیغمبر کی اطاعت کریں۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهِ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ پیغمبر کی اطاعت کرے، اس نے نافرمانی کی تو اللہ کی نافرمانی، پیغمبر کی اطاعت تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، امام کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ امام کی مثال تو ڈھال کی ہے۔ یقاتل من ورائه، اس کے پیچھے لڑا جاتا ہے، ڈال سے تو ہوئی سڑے دا سے مخامخ ہونے سے دشمن بھی گزار کے نو آگئے اور تداشی نو دا دیر ڈال پا وجہ دیر دشمن نبشکی، نو دا امام پا وجہ بطر دشمن نبشکی، چیز مسلمانان امام نشتے نو دشمن نبسنگ بشکی، اجتماعیت بانے بتی بچکی، امام ہو جماعت ہو تو آپ دشمن کی سازشوں سے بچ سکیں گے۔ یقاتل من ورائه، جب امام ہو تو امام کے پیچھے لڑنے کا مطلب ہے کہ جس طرح مورچے میں بیٹھ کر آپ لڑتے ہیں، امام نہیں ہے تو آپ کھلے میدان میں کیسے لڑ سکیں گے؟ یہ امام کی اہمیت اور جماعت کی۔
یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ من اطاع امیری، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی۔ تو میرے امیر کی اطاعت، تو میرے امیر کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے مقرر کیا۔ تو سارے امیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیے، لہذا یہ معنی اگر اس کا لیا جائے کہ میں نے جو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت کی، تو اس کا مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو امیر ہے ان کی اطاعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ کوئی اطاعت، تو وہ حضرت حذیفہ والی حدیث کے ساتھ پھر کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے امیر کی اطاعت کا معنی یہ ہے کہ میں نے جو نظام اور جو سنت دی ہے، اس سنت کے مطابق جو امیر ہو، اور اس جماعت کا جو امیر ہو، اور سنت کے مطابق جو اس کی اطاعت، تو وہ ہوگا میرا امیر۔ میری سنت کے مطابق جو نظام ہو، من اطاع امیری فقد ومن عصا امیری، اور میرے پیش کردہ نظام کے مطابق جو امیر مقرر ہو اس کی نافرمانی کی، تو اس نے میری نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات یاد رکھو، اطاعت کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اور اطاعت سے جو نکل جاتا ہے تو گویا کہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ لا طاعت فی معصیت، گناہ کی باتوں میں اطاعت جائز نہیں ہے۔ گناہ کی باتوں میں اطاعت امیر کی جائز، انما الطاعت فی المعروف، امیر کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں اور گناہ میں اطاعت نہیں۔ یہ بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمن عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی کوئی اطاعت نہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، لا طاعت لمن لم يطع اللہ عز وجل، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس کی تم بھی اطاعت نہ کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس کی تم بھی اطاعت نہ کرو۔ آپ نے نام سنا ہوگا عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک بہت عظیم انسان ہے، تو وہ خراسان کے غیر عربی ہے، اور وہ حدیث فقہ کے امام ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور عجیب شاگرد ہیں ان کے ساتھ بحثیں بھی لڑتے ہیں۔ رفع الیدین کے بارے میں اسی عبداللہ ابن مبارک نے نوک جھونک بھی کی ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ، اور امام بخاری کے استاد بھی ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد۔ انہوں نے خلافت کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، اصل میں اس کے 3 اشعار ہیں جماعت کے بارے میں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ عبداللہ ابن مبارک ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے لوگ جماعت کو کس معنی میں لیتے تھے۔ ان کے اشعار شاعر بھی ہیں، فرماتے ہیں، ان الجماعت حبل اللہ فاعتصموا منہ بعروتہ الوثقی لمن دانا، جماعت تو اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ العروۃ الوثقی ہے، دینداروں کے لیے یہ مضبوط کڑی ہے۔ کم یرفع اللہ بالسلطان مظلمۃ فی دیننا رحمۃ منہ ودنیانا، اللہ تعالیٰ سلطان یعنی حکومت، سلطان قوت، حکومت اور خلافت کے ذریعے کتنے ظلموں کو اٹھاتا ہے، ظلم کو ختم کر دیتا ہے۔ ظلم تقریروں سے، واعظ اور نصیحت سے ختم نہیں ہوتا، قوت سے، اجتماعیت سے ختم ہوتا ہے۔ اور یہ فی دیننا رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے دین میں اجتماعیت کا ایسا ایک تصور پایا جاتا ہے، اجتماعیت کا، ہمارے دین میں اجتماعیت کا ایسا تصور پایا جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے. اور پھر فرماتے ہیں بات جماعت کی شروع کر دیتے ہیں لیکن کنکلوژن جو ہے وہ خلافت کے بارے میں. ان لولا الخلافت، کچھ لوگ اس کو خلافت کہتے ہیں. یہ خلافت حماقت کو کہتے ہیں عربی میں. خلافت حماقت وزن و لفظ ایک. یہ لفظ ہے خلافت کسرے کے ساتھ، جس طرح سیاست و ریاست و خلافت. لولا الخلافت لم تؤمن لنا سبل، اگر ہماری خلافت نہ ہوتی اور اجتماعیت نہ ہوتی، حالانکہ ان کے زمانے میں خلافت بگڑی ہوئی شکل میں تھی. عبداللہ بن مبارک کے زمانے میں خلافت بگڑی ہوئی شکل میں تھی. لولا الخلافت، اگر یہ خلافت نہ ہوتی، لم تؤمن لنا سبل، تو ہمارے راستے محفوظ نہ ہوتے، ہمارے راستوں میں بدامنی ہوتی، سفر محفوظ نہ ہوتے. وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْبًا لِأَقْوَانَا، اور ہم میں سے جو کمزور ہوتا اس کو مضبوط لوٹ لیتے تھے، کھا جاتے. لیکن جو ہمارے کمزور کو بھی، مضبوط سے مضبوط آدمی بھی ہمارے کمزور سے کمزور آدمی کو لوٹنے کی سوچ نہیں سکتا. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ جماعت کی وجہ سے، یہ خلافت کی وجہ سے. اس کا معنی میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک کی نظر میں الجماعت کا مفہوم کیا ہے، آپ سمجھیں. یہ باتیں اسی جگہ پہ رکھ کر میں آگے اگلے درس کے لیے کچھ چیزیں رکھ لیتا ہوں. جس طرح میرے بھائی نے سوال کرنا چاہا، اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ سوالات ہیں اور وہ سوالات اس درس سے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ آپ اگلے جمعے سے 3 دن پہلے تک تحریری صورت میں جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، ان احادیث کو میں نے تقریباً بلا تفصیل آپ کے سامنے پیش کیا. تو اگلے جمعے سے 3 دن پہلے، گویا کہ بدھ کے دن تک، آپ کے ذہن میں اس درس اور ان احادیث کے سننے کے بعد اپنے دور کے مسائل کے حل کے لیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے اور ہماری حالت کیسی ہے، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں بدھ کے دن تک آپ مجھے لکھ کر دے دیں. اور جو میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں تو ہے میرے ذہن میں، اس کے لیے تو میں نے تیاری کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو درس اسی بات پر ہوگی کہ اس میں ہمارے لیے پھر کیا ہے، ہمارے لیے پھر کیا ہدایات ہے، لائحہ عمل ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے دور کے اندر ان احادیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. میرے خیال میں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی سوالات ہوئے تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد ایک مزید نشست میں ان سوالات کے بارے میں بھی آپ کی اجازت دیں گے اور بات کریں گے. ابھی ایک سوال اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر کیا آپ گناہ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ جی. حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جو انہوں نے کہا کہ گناہ کی اطاعت نہیں ہے اور خیر کی اطاعت ہو سکتی ہے، گناہ علی کے نزدیک کیا ہے؟ جو اسلام میں گناہ ہے، حضرت علی کی اپنی کوئی نئی وہ گناہ اور معروف اور منکر کا کوئی تصور اپنا نہیں ہے. کیا آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس وقت؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی جس کو اللہ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو یا جو شریعت کے اصول سے متصادم ہو. سر ایک سوال مجھے بھی اجازت دے دیں. ہاں سر میرا سوال لیکن ابھی وہ سوال جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں. میرا سوال اور قسم کا جی کہ آپ نے فرمایا کہ جب امت فرقوں میں بڑھ جائے تو پھر بھاگ جاؤ اور ایک درخت کو چک لگانا پڑے. تو لیکن میں کہتا ہوں کہ جب جماعت اسلامی تو فرقہ نہیں ہے، جماعت اسلامی میں نہ قبر پرستی ہے، نہ قوم پرستی ہے، نہ علماء پرستی ہے، کوئی پرستی نہیں، یہ ایک جماعت ہے. تو اس میں تو آنے اگر اور فرقے ملے تو جماعت اسلامی کی طرف لوگ بھاگ کر آئیں گے، یہاں پناہ ملے گی. یہ آپ کی رائے، کسی اور کی کوئی رائے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کی رائے ہے. اگلے جمعے تک انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں وہ آپ دیں. ہم کسی کی رائے پر پابندی نہیں لگاتے. دعا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
بیمار ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ